السلام علیکم، آپ کا اپنا میزبان حور بخش مری حاضر خدمت ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گلشن حدید میں اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی ضلع ملیر کے رہنما عمیر شاہد صاحب، جن کے پاس ہم پہلے بھی گاہے بگا آتے رہے ہیں، اور جنرل الیکشن میں گلشن حدید میں ایک سرپرائز یوں تو پورے ملک میں ملا، اور خصوصی طور پر اگر ہم گلشن حدید کی بات کریں، اس وقت دونوں یونین کونسل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اس کے باوجود ایک ٹرینڈ چلا تھا، اس ٹرینڈ میں یہاں پر اتنی کامیابی ہوئی۔ نیکسٹ مستقبل میں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے عمیر شاہد کو کیا ذمہ داریاں ملیں گی، ان مشکلات میں انہوں نے اپنا وقت کیسے گزارا، ان تمام حوالوں سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بکی صاحب، بہت شکریہ۔ عمیر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کیسا رہا پس پردہ جب آپ اس وقت کا ماحول، پھر اس کے بعد جنرل الیکشن کے بعد کے ماحول کو کیسے فیل کر رہے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، اور مشکل وقت میں اچھے لیڈر، بہادر لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے۔ ایف آئی آرز بھی ہوئیں، فیس بھی کی، روپوشی بھی رہی، پھر مقدموں کو جو ہے وہ عدالتوں میں بھی فیس کیا، مقدمات جو ہے وہ ڈسمس بھی ہوئے۔ تو سیاسی پروسیس ہے، سیاست کو انتقامی سطح پہ لیا گیا، مگر الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اچھے ویژن پہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اچھا عمر بھائی، اس وقت ظاہر ہے کہ آپ ایک تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اس کے باوجود بھی کبھی اس وقت ایسا موقع آیا تھا کہ آپ کے بھی قدم ڈگمگا جائیں، یا رشتہ داروں کی طرف سے پریشر تھا کہ اب سیاست کو خیر آباد کریں؟ دیکھیں، جب آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یہ چیزیں ہوں گی، اور میچور لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کا بھی، اپنے حلقہ احباب کا بھی ذہن بناتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ میں اس لحاظ سے خود کی خوش قسمت ہوں کہ ایسے دوست ہیں، ایسے جو ہے وہ اپنا تعلق والے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، بزنس کو بھی دیکھا، اداروں کو بھی دیکھا، ہمیں بھی سپورٹ کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چلتے رہے۔ اچھا، آپ جو لابنگ ہے علی مادل شیخ کے حوالے سے، اور اس وقت اس پر کافی بلیم اٹھتا تھا کہ یہ شاید اوریجنل پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، جب ثابت قدم رہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ ابھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں؟ میں 2017 سے پارٹی میں ہوں۔ میں نے حلیم عادل شیخ صاحب کو، ڈاکٹر مسرور سیال صاحب کو، انہی لوگوں سے سیکھا، انہی لوگوں کو دیکھا ہے، استقامت سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ جہاں تک افواہوں کی بات ہے تو لوگ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ڈٹیں گے، ماشاءاللہ انہوں نے کمال کیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی الحمدللہ ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ اور مضبوط لوگوں کے ساتھ کو چنا۔ باقی لابنگ، گروپنگ سیاسی پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے، اس کو اتنا ذہنی ذہن پہ طاری نہیں کرنا چاہیے، اور نارمل رکھنا چاہیے۔ جس کو ذمہ داریاں ملیں اور بھرپور طریقے سے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ اچھا، ابھی جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس وقت آپ خود بھی کینڈیڈیٹ تھے، مگر اس میں آپ ہار گئے۔ اب جنرل الیکشن میں جو کلین سویپ ہوا ہے پی ٹی آئی کا، تو اس وقت اور اس وقت میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اسی یو سی 4 سے جو ہے کینڈیڈیٹ تھا، اور 1350 ووٹ جو ہیں ہم نے لیے تھے۔ جیتنے والے کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے 1950 ووٹ لیے تھے۔ کیا مطلب جیتنے والے سے مراد؟ اس یو سی سے جماعت اسلامی نے ون کیا تھا 1950 ووٹ پہ۔ 1750 ووٹ 1750 یا 1775 پیپلز پارٹی کے تھے، 1350 پی ٹی آئی کے تھے۔ پھر وہ بعد میں یہ ہوا جی ری کاؤنٹنگ میں، جب ہم بیٹھے ری کاؤنٹنگ کے لیے تو وہ عجیب مذاق بنا کہ صرف نون لیگ کا پیکٹ کھلتا تھا تو اس میں جتنے ووٹ لکھے ہوتے تھے فارم پہ اتنے ہی ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کا نکلتا تھا اس پہ بھی اتنے ہی ہوتے تھے، پی ٹی آئی کا نکلتا تھا اس پہ بھی اتنے ہی ہوتے تھے۔ جماعت اسلامی کا جب پیکٹ کھلتا تھا تو اس پہ ووٹوں پہ ڈبل اسٹیمپ ہوتی تھی۔ تو وہ صاف لگا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے وہ یہاں کے پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے خریدی ہے اور ڈبل اسٹیمپس کروائی ہیں۔ ظاہر ہے میں خود کینڈیڈیٹ تھا، اور میں نے اپنی ہار کو تسلیم کر کے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ جاوید اقبال صاحب تھے اور دوسرے تھے ان کے ساتھ وائس چیئرمین، ان کو مبارکباد دی تھی
کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، صحت مند اپوزیشن کرنی چاہیے، مگر ہمارے یہاں کے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اس کو ہضم نہیں کیا تھا، انہوں نے پھر وہ ری کاؤنٹنگ میں وہ کروا کے، ہم نے پہلے دن ری کاؤنٹنگ میں بیٹھے تھے تو ہم نے یہ سارے آبجیکشن آر او کے سامنے کیے تھے اور پہلے دن ری کاؤنٹنگ رکوائی بھی تھی، پھر دوسرے دن انہوں نے مینوپولیٹ کر کے، بہرحال تو یہاں وہ آپ کی نظر میں وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی فیز 2 یو سی کے منتخب چیئرمین جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں، اور ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کیس چل رہا ہے اور انہوں نے جو کیسز کیے ہوئے ہیں اس میں ہم بھی جو ہے وہ اپنا اپوننٹ ہیں، اور نون لیگ کے جو چودھری فضل حق صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی کیس ہے، میری طرف سے بھی کیس ہے جو جماعت اسلامی پروسیڈ کر رہی ہے، جس کو حق ملا ہو جہاں وہ فیس کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، جیسے حافظ نعیم صاحب نے پی ٹی آئی کا وہ صوبائی کی سیٹ واپس کی باقاعدہ، تو یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے، اور دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی پکے ویزے تو لگوا کے آئے ہیں نہیں، کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ جو ہے وہ انسان کا پروانہ آ سکتا ہے، اوپر جا سکتا ہے، حساب کتاب شروع ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملات میں اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے اور صاف ستھری سیاست کرنی چاہیے، عوام کی خدمت کا سینس ہونا چاہیے، اور سچ پہ جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے وہ مینڈیٹ رکھنا چاہیے، زبردستی چھیننے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تو بلدیات میں تو چھوٹا رونا تھا، اب جو موجودہ الیکشن کے اندر تماشا ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، سب کے پاس جو فارم 45 ہوتے ہیں، تو جو جیتنے والی ایم کیو ایم کی سیٹ ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے یا نون لیگ کی، ان کے فارم 47 میں ووٹ جادوئی انداز میں بڑھ جاتے ہیں، تو لاجک ہی نہیں ہے، کوئی کہیں فیس ہی نہیں کر سکتے، اسمبلی میں جا کے خود پوچھ رہے ہیں کہ آپ 45 والے ہو یا 47 والے ہو، تو یہ تو مذاق بنا دیا انہوں نے، مگر انشاءاللہ پی ٹی آئی۔ گلشن حدید کی اگر ہم نے بات کی ہے کہ یہاں کتنے ٹوٹل پولنگ اسٹیشن تھے اور پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان تھے ان کو کتنا ملا؟ اور جی گلشن حدید میں جو ہے 5 لوکیشنز تھیں، 5 ادارے تھے، اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید میں 5 دونوں یو سی ملا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، گلشن حدید فیز 2 جو یو سی ہے اس میں 3 تھے اور 3 لوکیشنز تھیں، اسٹیل ٹاؤن کی جو یو سی ہے اس میں فیز 1 میں 2 تھیں اور اسٹیل ٹاؤن کے اندر 2 تھیں، تو یہ جو جتنے بھی اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید کے لوکیشنز تھیں جن میں پولنگ اسٹیشنز تھے، تو وہ الحمدللہ پی ٹی آئی نے بڑے اچھے مارجن سے، یعنی ہمارے ووٹ 7,500 ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان کے ووٹ جو ہے وہ شروعی 2,500 سے کم سے ہوتے ہیں، تو اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، گلشن حدید میں الحمدللہ پی ٹی آئی کا اچھا ووٹ بینک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں، اور عمران خان کا ووٹ بینک ہے، کسی کینڈیڈیٹ کا ووٹ بینک نہیں ہے، لوگ عمران خان صاحب کو دیانتدار، بہادر اور اچھا لیڈر سمجھ کے ووٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے اعتماد پہ پورے اتریں، اور یہاں کیونکہ اوورال سیٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، مگر لوگوں کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی آواز۔ 7,000 ووٹ کی آپ نے وہ بات؟ جی 7,500۔ 7,500 اور ادر جتنی پارٹی ان کو کتنی ملی؟ جو پہلا اپوننٹ ہے پیپلز پارٹی کے، میرا خیال سے 2,300-2,400 ووٹ ہیں، ایک طرف 7,000، 2,300-2,400، بہت اچھا ڈفرینس الحمدللہ لوگوں نے دیا، اور حلقہ بندیاں اگر صحیح ہوں تو بہرحال یہ چیز انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو ہوگی۔ نون لیگ کو یہاں پہ کتنا پڑا؟ میرا خیال سے 1,700 ہے یا 1,900 ووٹ، مطلب بڑی بھاری مارجن سے آپ لوگ جیتے، اور یہ تب جب ہمارا بلے کا نشان نہیں تھا، ہمارا یہاں پی ایس پہ حقے کا نشان تھا اور این اے پہ مور کا نشان تھا۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور سگنل سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، سگنلز بھی بند کیے گئے، اگر صرف یہ موبائل سگنل بند نہیں ہوتے تو یہ ووٹ جو ہے ہمیں 20 سے 30% مزید پڑتا، کیونکہ جو لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے، گلستان جوہر، گلشن اقبال، ناظم آباد، وہ لوگ رابطوں میں تھے، اور ان میں سے آدھے لوگ آئے، آدھے لوگ نہیں آ سکے، جن کے بزرگوں کو لانا تھا یا وہ سگنلز کی وجہ سے پریشان رابطوں سے کٹ گئے، تو یہ اور زیادہ بڑھ سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو یہ آپ لوگ اپنی ایک حکمت عملی تھی سیاسی، یا لوگ خود نکلے تھے؟ آپ خود بھی اس چیز کو دیکھ کر حیران؟ دیکھیں مستقل ایک تو یہ تھا نا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹس نہیں ملیں گے، الحمدللہ کینڈیڈیٹس بھی ملے، اب ادھر کی پی ایس کی سیٹ پہ 6 کینڈیڈیٹس تھے ہمارے جن کو نشان الاٹ ہوا، اس میں سے ایک کو کہا گیا کہ جی یہ نمائندے صرف ان کو دیں، مگر جو باقی تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کے بھی جو ہے وہ چیف پولنگ ایجنٹ بنائیں، ان کے بھی جو ہے لوگوں کو کریں، پھر نشان لوگوں تک پہنچانا کہ جی سفید بیلٹ پیپر پہ حقے کو اسٹیمپ لگانی ہے، گرین پہ جو ہے وہ مور کو لگانی ہے، اسی طرح ملیر کے دیگر حلقوں کے اندر،
پورے کراچی کے اندر، تو ایک مشکل ٹاسک تھا، مگر الحمدللہ ڈیجیٹلائز دور ہے، لوگ اسی کو ہمارے ادارے بھی سمجھیں، ہمارے مخالفین بھی سمجھیں کہ آپ آواز نہیں بند کر سکتے۔ اب مذاق ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جی پڑوسی ملک جو ہے وہ پوری دنیا سے انویسٹرز کو پرائیویٹ اپنی شادیوں میں بلا رہے ہیں، اپنے ملک کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ٹویٹر کو بند کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ سینیٹر صاحب جو ہے وہ قرارداد سینٹ کے اندر لائے، کل تو انہوں نے واپس لے لی، مگر سینٹ کے اندر لائے کہ جی فیس بک بھی بند کر دو، یوٹیوب بھی بند کر دو۔ اب یہ مذاق ہے، اس کے ساتھ کتنا بڑا بزنس ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کل کو بولو انٹرنیٹ بینکنگ بھی بند کر دو۔ اب یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ جن لوگوں کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں، جو بڑی تعداد میں 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے، تو آپ اپنی غلطیاں درست کرو، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا عمر بھائی، آپ سے آخری سوال کوشچن یہ کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پی ایس میں بھی یا این اے میں بھی کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں، یا واقعی وہ جیت چکے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں کیس کیا تھا کہ حلقہ بندی یہاں کی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، حلقہ بندی کے علاوہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ اصل میں جو ووٹوں کا ہمارے اس حلقے کے ساتھ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ گوٹھوں کے ووٹ جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ گوٹھوں میں بہت زیادہ شعور ہے، ملیر کے جو گوٹھوں کی عوام ہے وہ بھی اب باشعور ہو گئی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، ہمیں یہی لگا ہے کہ جی انہوں نے پہلے سے جو بکس ہیں بیلٹ پیپر کی وہ خرید کے ڈالی ہیں، یا جو بھی کیا ہے وہاں عملے کو ہراس کیا ہے۔ صحیح معنوں میں ملیر کی جو مقامی آبادی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتی ہے، اور انشاءاللہ جیسے پورے ملک سے سندھ تک اور سندھ کے کچھ اضلاع تک جو ہے وہ ہمارے مخالفین باؤنڈ ہوئے ہیں، تو ملیر کے اندر بھی انشاءاللہ بہت اچھی تبدیلی آئی۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے پی ٹی آئی ضلع ملیر کے رہنما عمیر شاہد صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنا، اور عمیر بھائی کے پاس ہم گاہے بگاہ آتے رہے، درمیان میں ظاہر ہے کہ ایک مشکلات کا دور تھا، وہ مشکلات کا دور آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور عمیر بھائی بھی میدان میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور ایک سرپرائز دیا پورے یوں تو کراچی میں جتنی بھی شہری آبادیاں ہیں دیہی کے علاوہ، تو اچھے خاصے ووٹ پڑے تھے، اور کیا یہاں پر بھی جو 7000 ووٹ لینا اور مخالف نے 2300 ووٹ لے کر، ظاہر ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو اب کس طرح سمیٹیں گے، یہاں کے علاقے والوں کی خدمت کس طرح کریں گے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے بڑا ایک لمبا پیریڈ ہوگا، اس کو کس طرح فیس کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ لمبا نہیں ہوگا، انشاءاللہ مینڈیٹ کو اپنے واپس لائیں گے اسمبلی میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس وقت اپنے میزبان حربخش مری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔